امام بزار رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے صحابہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بوصیت نوح ابنہ، سنو کیا میں تمہیں اس وصیت کے متعلق نہ بتلاؤں جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ اللہ اکبر! کون بتلا رہا ہے؟ صادق المصدوق بتلا رہے ہیں۔ صحابہ جب سنتے ہیں جواب میں عرض کرتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمتن گوش ہیں، ہم مشتاق ہیں، آپ فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اسی طرح 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ 4 باتیں ارشاد فرمائی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو، 2 کام کے کرنے کا حکم دیا اور 2 کام سے رکنے کا حکم دیا۔ پہلا کام جس کے کرنے کا حکم دیا، کیا فرمایا؟ میرے بیٹے، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے، اس کی شان و عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے، یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اگر ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، اپنی قدر و منزلت شان و عظمت کی وجہ سے یہ کلمہ جھک جائے گا، اس کلمے کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ اکبر! اور اگر زمین و آسمان اس کلمے کو گھیر لیں تو یہ کلمہ اللہ کو اتنا مقبول ہے، اتنا محبوب ہے کہ یہ کلمہ زمین و آسمان کو توڑتا ہوا اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر! اور دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمام مخلوقات کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے، اس کلمے کی برکت سے۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم الشان ہے یہ کلمہ میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک شرک سے روکتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، اور دوسری چیز تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! کون کون سی برائیاں؟ ایک شرک، اللہ اکبر، اور ایک تکبر۔ شرک کرنے والا بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا اور تکبر کرنے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ علماء امت نے بیان فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد کیا ہے، اس کلمے کی جو اتنی قدر و منزلت شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد پورے کا پورا دین اور توحید پر ایمان لانا ہے۔ یہ کلمہ پورا دین ہے، پوری توحید ہے یہ، اور اسی کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پریشانی ہے، ہمارے دلوں میں کبھی کبھی ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں
کہ ان کو زبان پر لانا بھی ہم بہت برا سمجھتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے انہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی بات کو سنا تو ارشاد فرمایا، کیا واقعی وہ خیالات ایسے ہیں کہ تم انہیں زبان سے بیان نہیں کر سکتے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، وہ خیالات اتنے ہی برے ہیں کہ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک صریح الایمان، فرمایا پھر یہی تو اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن نجار اور رافع رحمہ اللہ تعالیٰ جامع صغیر میں ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا، آسمانوں پر گیا، صادق المصدوق فرما رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی، کس سے؟ سونے کے پانی سے، 3 ادھر اور 3 ادھر۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز کیا لکھی تھی اوپر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر بھی یہی لکھا تھا اور ادھر بھی یہی، دائیں بائیں دونوں طرف سونے کے پانی سے جنت کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری بات کیا لکھی ہوئی تھی؟ لکھا ہوا تھا، جو ہم نے آگے بھیج دیا، یعنی جو ہم نے صدقہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں کھا پی لیا اور جس کا نفع ہم نے اٹھا لیا اور جو کچھ ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا نفع ہم نے دنیا میں ہی اٹھا لیا، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے اس میں ہمیں کیا ہوا؟ اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ اور تیسری بات کیا لکھی ہوئی تھی؟ فرمایا، لکھا تھا امت گناہ گار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے ہمارے رب کی، کیا بخشش اور عطا ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ امت گناہ گار ہے، اس میں کیا شک ہے، اور رب کون ہے؟ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، رب بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ کاش ہم نے اللہ کو جانا ہوتا، اللہ کو پہچانا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ جگہ قرآن کریم میں اپنی اس صفت کو بیان کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے بارے میں ضرور کہیں گے، کوئی کچھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ